بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے پہلی ویڈیو میں نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کی تھی، اور اس ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کے نام ذکر کیے جائیں گے اور ان ناموں کا مطلب اور مراد بھی سمجھایا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ۔ الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، یعنی نماز والی سورت۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے، نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک سورۃ الفاتحہ نماز میں نہ پڑھے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا ہے، نماز والی سورت۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا کر دیا ہے۔ وہاں پر الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا، اور اس الصلاۃ نماز سے سورۃ الفاتحہ مراد ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ شروع کی 3 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو بتایا گیا ہے، اور آخر کے 3.5 آیاتوں میں بندے کی طرف سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انسان مسلمان کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کس طرح اور کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو آخر کی 3 آیاتوں میں 3.5 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت، اور نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے سورۃ الحمد۔ حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو، اور اس سورت کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، الحمد شروع ہی میں تعریف کا لفظ آ چکا ہے۔ الحمد یعنی تعریف، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے شروع کی 3 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الحمد۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کتاب کو کھولنے والی۔ فاتحۃ کا معنی ہے کھولنا کسی چیز کو، کسی چیز کی ابتدا میں آنا، یا کسی چیز کی ابتدا کرنا، یا کسی چیز کی افتتاح کرنا، یا کسی چیز کو شروع میں کھولنا، تو اس کے لیے فاتحۃ آتا ہے۔ تو فاتحۃ الکتاب، کتاب کھولنے والی۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے کتاب کھولنے والی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 وجہوں سے سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس آسمانی کتاب ہے، اس قرآن کریم کو سورۃ الفاتحہ سے کھولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں سورۃ الفاتحہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ الف لام میم پارے کا جز نہیں ہے، الف لام میم پارے کا لفظ نہیں ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ الف لام میم پارے کا حصہ ہوتا تو پھر یہ تو الف لام میم پارے کے الفاظ ہوتے، بلکہ یہ الف لام میم پارے سے پہلے بطور مقدمہ، بطور فاتحہ کے لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم یہاں سے افتتاح ہو رہی ہے، قرآن کریم کی یہاں سے کھولا جاتا ہے قرآن کریم کو۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے کہ کتاب کو یعنی قرآن کریم کو کھولنے والی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہی قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ لکھا گیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کی قرات سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کے ہر رکعت میں ثنا کے بعد سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں قرات کا افتتاح بھی سورۃ الفاتحہ سے ہے، اور قرآن کریم کا افتتاح بھی سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی کتاب کی ماں، اور کتاب سے قرآن کریم مراد ہے۔ یعنی یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن کریم کی ماں ہے۔ وہ کیسی؟ وہ اس طور پر کہ سورۃ الفاتحہ میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں
پہلا مضمون ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا۔ دوسرا مضمون ہے رسالت کا، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ اور تیسرا مضمون ہے آخرت کا، یعنی سب انسانوں کو مرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان محشر قائم ہوگی۔ تو یہ تین مضمون سورۃ الفاتحہ میں ذکر ہے، اور پھر پورے قرآن کریم میں ان تین مضمونوں کو جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں ان تین مضامین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے۔ تو یہ تین مضمون جو سورۃ الفاتحہ میں تھے، وہی تین مضمون پورے قرآن کریم میں ہے، تو وہ پورے قرآن کریم کی ماں ہو گئی سورۃ الفاتحہ۔ تو اس وجہ سے اس سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی کتاب قرآن کریم کی ماں۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی ماں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو بھی مضامین ذکر ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں مختصراً ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الشفا بھی ہے اور رقیہ بھی ہے۔ شفا کے معنی ہے کسی کو صحت یابی مل جانا، بیماری سے شفا ہو جانا، اور رقیہ کا معنی ہے کسی کو دم کرنا، منتر پڑھ کے کسی کو دم درد کرنا۔ تو یہ دو نام کیوں ہے سورۃ الفاتحہ کے؟ یہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورت نازل کی ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کسی کو دم کرتے تھے تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سانپ نے بھی اگر کسی بندے کو کاٹا ہے، اگر کوئی اس کو سورۃ الفاتحہ سے صحیح طرح دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دم کیا تھا جس کو سانپ نے کاٹا تھا، تو ان کو شفا مل گئی تھی۔ تو سورۃ الفاتحہ کا نام الشفا بھی ہے کہ شفا دینے والی ہے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں، روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، ہر بیماری کے لیے سورۃ الفاتحہ بہترین قسم کا علاج ہے۔ اس کو اگر صحیح طرح پابندی کے ساتھ دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا نام الشفا بھی ہے، یعنی شفا دینے والی سورت۔ اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام المثانی بھی ہے۔ مثانی کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی، تو سورۃ الفاتحہ بھی بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام المثانی بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، سب سے بڑا قرآن کریم۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے تمام مضامین سورۃ الفاتحہ میں مختصراً ذکر ہے، اور اساس بھی ہے، بنیاد۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کے لیے بنیاد ہے۔